کرتے ہیں جی کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا جب آپ کی جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ شروع سے اس کے الفاظ کٹ رہے ہیں، میں کمپلیٹ کر دوں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا آخرت میں ان جنگوں کے بارے میں، یعنی علی معاویہ رضی اللہ عنہما، کیا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جب یہ جنگوں کی بحث چھیڑتا نا صحابہ کرام کے جو پولیٹیکل اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں جو ختم بھی ہو گئے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان اختلافات کو کیوں کرید رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو یہ شخص یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سوال ہوگا۔ کتنی بڑی ڈھٹائی اور کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی مکاری ہے۔ اب ذرا اس کو سامنے رکھ کے اس کی ویڈیو سنتے ہیں، پھر ہم وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں جی کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں جی کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ جی پوچھا جائے گا جب آپ کی۔ سنا آپ نے؟ کربلا کیوں ڈسکس کرتے ہیں، کیا آخرت میں پوچھا جائے گا؟ کہتا ہے جی پوچھا جائے گا۔ اس سے بڑا احمق کوئی ہو سکتا ہے اس گدھے سے؟ مطلب کس نے تیرے کان میں آ کے پھونک دیا کہ پوچھا جائے گا؟ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں لکھا کہ کربلا کے بارے میں سوال ہوگا؟ کون سی حدیث رسول ہے کہ کربلا کا سوال ہوگا؟ اس بندے نے ایک ریسرچ پیش کیا نا چوری کر کے اہل حدیث کی کتاب سے کہ قبر میں 4 سوال ہوں گے، اور کریڈٹ کھل لے رہا ہے کہ وہ چوتھا میں نے بتایا سب نے، جو اہل حدیث کی کتاب پڑھ کے بولتا ہے 4 سوال ہوں گے، اقبال کلانی حفظ اللہ کی کتاب پڑھ کے۔ بھائی 4 سوال وہاں لے کے جو بندہ تو نکال کے لایا ہے اس میں کدھر ہے کہ کربلا کے بارے میں سوال ہوگا؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک قرآن کی آیت بتا جس میں لکھا کہ کربلا کے بارے میں سوال ہوگا؟ وہ پرانی جو ہے پچھلے واقعات ہیں، پچھلے واقعات گزر گئے، قرآن کی آیات تو یہ بتاتی ہے کہ ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ یعنی صاف قرآن مجید کے خلاف بات کر رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھا جائے گا تم سے، کس طرح سے اکسا رہا ہے کہ کربلا کے بارے میں پوچھا جائے گا، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان صحابہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بکواس کر رہا ہے۔ میں قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں جس میں بہت ہی واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 سے اللہ فرماتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہ امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا ہے ان کے لیے، تم جو کرو گے تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ جو عمل کر رہے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں واضح آیت قرآنی کے خلاف یہ سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس امت کا یہ اجماعی موقف ہے، اتفاقی موقف ہے کہ پچھلے واقعات جو گزر گئے ان واقعات کو لے کر بعد کے لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر کسی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی آیت قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 141 میں۔ بلکہ آپ دیکھیں ایک خوبصورت مکالمہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 میں، کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی یہ فرعون سے بات کرتے ہیں۔ تو فرعون کیا کہتا ہے آپ دیکھیں، فرعون کہتا ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کہتا ہے کہ بھئی اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تو جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اسے راستہ دکھایا۔ قال فما بال القرون الاولى، یہ خطرناک سوال کرتا ہے فرعون، کیا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ ماننا ہے تو ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ تو یہ نہیں مانتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کے بارے میں تمہارے کیا رائے ہے؟ ان کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے؟ جانتے فرعون نے کیوں پوچھا ایسا؟ اس لیے پوچھا کہ ان کے بارے میں اگر یہ کہہ دیں گے کہ وہ غلط تھے تو مشتعل کرے گا کہ دیکھو ان کو غلط بول رہے ہیں ایسے ویسے۔ تو کتنا پیارا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا کہ ان کا کیا موقف تھا، ان کا کیا معاملہ تھا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ تعالیٰ بھول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی غلط معلومات نہیں ہو سکتی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ہم سے کیوں سوال کر رہے ہو، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کیا کیا اللہ جانتا ہے کیا کیا۔ تو یہ دیکھیے ساری قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے جو کیا اس کا سوال، اس کا حساب و کتاب ان سے لیا جائے گا، بعد کے لوگوں سے بالکل نہیں لیا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صفین میں علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کرتے ہیں اس لیے لوگ ہم سے، اہل حدیث ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ شخص کہہ رہا تھا اہل شام ہم سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہم
मुआविया रज़ियल्लाहु के मुकाबले में अली रज़ियल्लाहु की हिमायत करते हैं। हालांकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। ये बार बार एक जुमला बोलता है ना, फक्की फक्की। तो चलिए इसको भी आज हम फक्की दिखाते हैं। मैंने दो स्कैन भेजे थे ग्रुप में, जरा उसको लगाया जैद भाई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ही के हवाले से एक और चीज मिलती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। वो इसके लिए फक्की है। हम ये नहीं कहते रवायत साबित है, वो रवायत भी साबित नहीं, ये भी साबित नहीं है, लेकिन फक्की इसके लिए क्योंकि इसके उसूल से इसका हवाला बनता है। क्योंकि वो रावी भी वही हारसी, उस रवायत को जिसने इसने पेश किया था उसको बयान करने वाला हारसी, और ये भी हारसी के हवाले से ये बात जो है, उक़ूदुल जमान किताब का नाम है, ये टाइटल है इस किताब का। अब इसका वो सफा लाए, उसमें हम आपको दिखाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के हवाले से क्या। इस सफा नंबर 305 है, थोड़ा नीचे करें। हाँ, ये देखिए, रवा अबू मोहम्मद अल हारसी, वही रावी है, यानी अली मिर्जा ने, इस शख्स ने, मिर्जा ने जो हवाला पेश किया था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मुआविया रज़ियल्लाहु के खिलाफ है, इसलिए अहले शाम नफरत करते हैं, वो बयान करने वाला भी ये बंदा वही है, हारसी। अनजाफिर बिन सुलेमान काल, कहते हैं कि सुइला अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से सवाल हुआ, पूछा गया। क्या पूछा गया? अन अली इन व मुआविया, उनसे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और मुआविया रज़ियल्लाहु के बारे में सवाल हुआ। क़त्ल सिफ़ीन, सिफ़ीन के मक़तूलीन के बारे में सवाल हुआ। सिफ़ीन की लड़ाई और अली और मुआविया के बारे में सवाल किया गया। किससे सवाल किया गया? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से। फ़क़ाल, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया? अख़ाफ़ु अन अक़दिम अलल्लाहि तआला बिशैइन यसअलुनी अन्हु। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि मुझे डर है कि मैं कोई ऐसा कदम उठा दूं, मैं कोई ऐसी बात कह दूं कि अल्लाह ताला के पास अगर मैं हाजिर हूं तो उस बात के से मुतालिक अल्लाह हमसे सवाल कर ले। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि इस बारे में अगर मैं कुछ बोलूंगा तो इस बोल का, इस बात का अल्लाह के हमको जवाब देना पड़ेगा। वइज़ा अक़ामनी यौमल क़ियामा बैन यदैहि, और जब अल्लाह ताला अपने सामने हमको खड़ा करेगा क़यामत के दिन, तो ला यसअलनी अन शैइन मिन उमूरिहिम, तो अल्लाह ताला हमसे इन लोगों के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। ला यसअलनी अन शैइन, अल्लाह नहीं पूछेगा मिन उमूरिहिम, इनके मामला, चाहे वो करबला के हो, चाहे सिफ़ीन के हो, जो भी हो, ये जो कुछ गुजर गया, अल्लाह हमसे ये सवालात नहीं करेगा। हम जो कर रहे हैं ना, उसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा। हमसे पहले लोगों के मामला क्या थे, अल्लाह नहीं पूछेगा। फरमाते हैं कि यसअलुनी अम्मा कल्लफनी, अल्लाह हमसे वो मसला पूछे, वो सवाल करेगा, उस बारे में सवाल करेगा जिसका हमें मुकल्लफ किया अल्लाह ने। जैसे नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, ये वो अमाल हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इनका मुकल्लफ किया है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इन चीजों के बारे में सवाल करेगा। या सलोनी अम्मा कल्लफनी, हमें जिसका मुकल्लफ बनाया अल्लाह ने, उसके बारे में सवाल करेगा। फल इश्तिगालु बिज़ालिका औला, इसलिए वो काम करना जिसके बारे में हमसे सवाल हो वो ज्यादा बेहतर है। जिसके बारे में हमसे सवाल होगा वो चीज ज्यादा बेहतर है। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा काम है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी का बोझ अल्लाह ने हम पर रखा है, जिन अमाल का अल्लाह ने हमें मुकल्लफ किया है, जो ड्यूटी अल्लाह ने हमारी लगाई है, उसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा। तो वो काम करना जो हमारा फरीजा है वो ज्यादा बेहतर है वो काम करने के जिसके बारे में हमसे सवाल ही नहीं होगा। इसलिए इमाम साहब फरमाते हैं कि उनके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, उनके बारे में नहीं बात करेंगे। और ये शख्स क्या कह रहा है, ये शख्स ये फक्की है, इसके लिए ये फक्की है, क्योंकि ये दूसरी झूठी हदीस जो है इस तरह के इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के फज़ाइल वाली किताब से लाता है। और ये इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के फज़ाइल वाली किताब उनके मनाक़िब पे लिखी हुई किताब दूसरी किताब है, उसमें उसके बिल्कुल बरक्स जो है ये बात आई हुई है। तो फक्की इसके लिए, तो ये भी निकाल के बताना सबको। हाँ, एक तरफा बात क्यों करता है, झूठी रवायत पेश करता है। ये भी पेश करना कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह से ये भी तो मनक़ूल है कि इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि सवाल नहीं होगा। तो ये जो बात है ना यहाँ पे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की, ये उनसे साबित हो या ना साबित हो, लेकिन कुरान से ये साबित है। ये बात कुरान मजीद से साबित है कि, अब मैं आयतें पढ़ चुका हूं कि सामने सूरह बकरा की आयतें हैं कि जो उम्मतें गुजर गई उनके बारे में तुमसे नहीं पूछा जाएगा ना, तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह ताला जानते हैं वो क्या करते थे, अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा। तो कहने का मतलब ये कि इस शख्स ने जो लोगों को गुमराह किया है कि भाई करबला के बारे में तुझसे पूछा जाएगा, ये झूठ बोल रहा है। ये शख्स गुमराही फैला रहा। किसी से सलामती की राय ये है कि करबला के बारे में
اس طرح کے معاملات پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہم جب کبھی ڈسکس کرتے ہیں نا تو یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے غلط چیزیں پھیلا رکھی ہے, لوگوں کو گمراہ رکھا, کنفیوز کر کے رکھا, اس لیے ہم بات کرتے ہیں. اگر یہ کنفیوژن نہ ہوتا لوگوں کا تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور آپ دیکھیں فقہا کی, محدثین کی, ائمہ کی, ائمہ تفسیر, ائمہ فقہ, ائمہ حدیث, سب کی کتابیں چھان ماری ہے. کہیں پہ آپ کو ملے گا کہ باب المسالہ ان کربلا, باب المسالہ ان صفین. آپ دیکھیے اس میں آپ دیکھیں گے سنن نبی داؤد میں تو باب ملے گا باب المسالہ کہ قبر میں جو سوال ہوگا اس کا باب. لیکن کتب احادیث میں, تفسیر میں کہیں آپ کو کوئی چیپٹر ملے گا کہ کربلا کے بارے میں سوال ہوگا, صفین کے بارے میں سوال ہوگا؟ نہیں. کتب احادیث میں تو آپ کو ایمان, عقیدہ, توحید, نماز, روزہ کی باتیں ملیں گی, کیونکہ یہ آپ کو کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. یہ تاریخی بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں محدثین اور مؤرخین جو ہے, محدثین عام طور سے تاریخی موضوعات سے دور رہتے تھے, تاریخی موضوعات سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ تاریخ میں جو بہت بڑا جھوٹ در آیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ محدثین کا پہرا نہیں تھا وہاں پہ. حدیثوں میں دیکھیے محدثین کا پہرا تھا, اور حدیثوں کو جو جھوٹی حدیثیں لوگوں نے بنائی اس کو بہت بہترین طریقے سے محدثین نے فلٹر کیا, ایک ایک چیز واضح کر دیا. لیکن تاریخ کو اگنور کیا بہت سارے اہل علم نے. جو بڑی بڑی صلاحیتیں تھیں انہوں نے اپنی صلاحیت کو تاریخ پر نہیں ضائع کیا, قرآن کی تفسیر کرنے پہ لگایا, احادیث کی لکھنے پہ لگایا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں, اتنی اہم نہیں ہے وہ چیزیں, ان کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ہے قرآن, حدیث, عقیدہ, اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہ شخص جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ہے کربلا کے بارے میں سوال ہوگا, یہ شخص گمراہ کر رہا ہے, ٹائم ضائع کر رہا ہے, آپ کا وقت یہ شخص ضائع کر رہا ہے. اچھا اور آگے بڑھتے ہیں. جو ویڈیو کہاں گئی اس شخص کی, یہ ہے, ایک منٹ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.